بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز۔ میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے، ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہ بے روزگاری کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ آل پاکستان پینٹرز اینڈ آرٹسٹ ایسوسی ایشن جنہوں نے اپنا سفر قلم دبات اور رنگوں سے شروع کیا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندیوں اور مسائل کا شکار ہوتے ہوتے بے روزگاری کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان آرٹسٹ اینڈ پینٹرز ایسوسی ایشن کے تحصیل کبیروالا کے سینئر نائب صدر، ان سے جانتے ہیں۔ شکریہ BN ٹیم جو ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچانے کے لیے ہماری مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارے جو مطالبات ہیں یا ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ جدت آنے سے، جدت جو ہے وہ تو ایک آنی جانی چیز ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے، اس کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بن سکتے، اس نے تو آنا ہی ہے، وہ ایک ارتقاء ہے، ایک تغیر ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ کوئی کسی بھی دستکاری سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی وہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اگر جدت نے اس کی جگہ مشین کا کوئی کام آ گیا ہے، مشینری مطلب وہ وجود میں آ گئی ہے، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم نے ان دستکار جو طبقے ہیں ان کو بھی تو مینٹین رکھنا ہے، ان کی روزی روٹی جو ہے ان کو بھی ہم نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے، ان کے بچوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو جدت والی چیز آئی ہے وہ جو پہلے طبقہ اسی قسم کا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے حوالے کیا جائے، تاکہ ان کا جو ہنر ہے وہ چلتا رہے، ان کا روزگار بھی چلتا رہے، ان کا ہنر بھی سلامت رہے اور جدت بھی سلامت رہے، سب کچھ سلامت رہے۔ تو پینافلیکس کے آنے کی وجہ سے جو پینٹر حضرات ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جو پینافلیکس مشینیں آئی ہیں وہ کم از کم قسطوں پہ پینٹر حضرات جو ہیں 2-2 4-4 ملا کر چلو پینٹروں کو ان کو دے دیتے، ان کو کہتے بھائی آپ کام کریں تو اس سے جو کمائی ہوگی اس سے ہماری قسطیں ادا کریں، تو یہ اتنا بڑا جو تھا وہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا۔ اب وہ مشینیں اتنی مہنگی ہیں کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ لاکھوں روپے کی ہیں، کروڑوں تک بھی ہیں، ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہیں، وہ کروڑوں میں ہیں، اور جو تھوڑا اس سے کم ہے وہ لاکھوں میں ہیں۔ تو اب یہ جو دستکار طبقہ ہے ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی مشینیں اس طرح خرید کر لیں یا اس طرح کو، تو اب جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ سرمایہ لگا کر وہی کام وہی کر رہا ہے اور وہ کما رہا ہے، ہم بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پھر اس پہ جو ستم بالا ہے، ستم یہ ہے کہ مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیں۔ مثلا جو ایک پبلسٹی کا ذریعہ تھا، وال چاکنگ تھی، وال پینٹنگ تھی، تو اس پہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، جبکہ وہی کام جو ہے وہ پینافلیکس کی شیٹیں مختلف جگہ پہ نصب کر دیتے ہیں، یہ لگا دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب مختلف ایکٹ گاڑ لیے گئے ہیں کہ اب کوئی وال پینٹنگ کرتا ہے یا کوئی وال چاکنگ کرتا ہے، کوئی انہیں پینٹر نظر آتا ہے تو اس پہ یہ FIR جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، وہ ان کو مختلف مسائل سے مزید مطلب وہ 2-4 کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا مطالبہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ انتظامی امور میں پورے جو اس طرح کے طبقے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں۔ اچھا، یہ تو تھا نا ایک طرح کا ہمارا جو ہم کہہ رہے تھے ہمیں وہ مشکل درپیش آ رہی ہے، چلو یہ ہماری انہوں نے مدد نہیں کی تو کم از کم ہمارے راستے میں دوسری رکاوٹوں تو نہ کھڑا کریں۔ اچھا، اب ہمارے کچھ تجاویز ہیں۔ تجاویز کیا ہیں جی؟ ہمارے جو سکول چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، ان میں خوش خطی جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب تو یوں ہو رہا ہے کہ وہ مختلف قسم کے مطلب موسیقی کے ٹیچر بھی بھرتی کیے جا رہے ہیں، تو کیا پینٹر نہیں بھرتی کیے جا سکتے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو خوش خطی سکھائی جائے تاکہ وہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو، پھر جہاں بھی لکھیں اس سے انسان کی شخصیت بھی نکھرتی ہے۔ تو چلو کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو کھپایا تو جائے، سپیس تو موجود ہے آلریڈی، لیکن ان کی جتنی بھی کوشش ہے، گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں،
وہ صرف ہمیں دبانے کے لیے ہیں۔ تو ہماری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ ایک تو اس طرح کے جو ٹیچر مختلف سکولوں میں بھرتی کیے جائیں تاکہ یہ اپنا بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ناجائز پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جائیں، وال پینٹنے کی اجازت دی جائے، وال چاکنگ کی اجازت دی جائے۔ وہ جو پین فلیک کے ذریعے وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ جائز ہے، اگر کوئی ہاتھ سے وہ کر رہا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ تو یہ اس قسم کے ہمارے مطالبات ہیں، تو یہ حکومت کے وقت چاہیے کہ ان کو مد نظر رکھے اور ہمارے مستقبل کو محفوظ بنائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آل پاکستان پینٹر اینڈ آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر کبیر والا سے ایڈی انجم صاحب اپنے مسائل کا ذکر کر رہے تھے۔ گورنمنٹ سے انہوں نے 2 مطالبات کیے ہیں، ایک تو ان کو پینٹرز بنانے والی مشینیں انسٹالمنٹ پر فراہم کی جائیں تاکہ پینٹرز اینڈ آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے بچوں کو روزگار مہیا ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم محمد آصف ناری، عمران شاہد کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک عامر شوکت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔